بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسرائیل کی ذلت آمیز پسپائی ہو رہی ہے اور ایران الحمدللہ پہلا راؤنڈ جیت گیا. جس حوصلے، بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ ایران نے اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے، اس سے پوری دنیا ایرانی قیادت کی جرأت کو سلام پیش کر رہی ہے. ایران پر امریکی حملے کا خطرہ وقتی طور پر ہی صحیح لیکن ٹل گیا. ایران نے اپنی عسکری اور سفارتی مہارت کے بل بوتے پہ اسرائیل کے اتحادی یورپین ممالک کو دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر لے آیا. یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے. یہ نیتن یاہو کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اپنی استقامت سے جنگ کا پہلا راؤنڈ جیت لیا اور یہ اسرائیل کی انتہائی ذلت آمیز پسپائی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اتوار کو انشاءاللہ جنیوا میں فریقین کے درمیان جب بات چیت شروع ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ضرور نکل آئے گا. امن کو موقع ملے گا اور انشاءاللہ ضرور ملے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین ممالک کیوں ایران پر امریکی حملے کی حمایت نہیں کر رہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو پھر اسے پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. پہلے فرانسیسی صدر میکرون جو ہیں وہ امریکہ کو سمجھا رہا تھا کہ ہمیں اس جنگ میں کودنے سے گریز کرنا چاہیے. اب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر جو ہیں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لڑائی شروع ہوگی تو پھر اسے روکنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا. تو اسرائیل کے اتحادیوں کو اس نتیجے تک پہنچنے میں تھوڑی بہت مدد روس نے بھی کی ہے. ولادیمیر پوٹن نے کل پھر ثالثی کی پیشکش کو دہراتے ہوئے ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا دو ٹوک اعلان کر دیا. اب آپ سنیں ذرا پوٹن ایران کے دفاع میں کس حد تک آگے جانے کو تیار ہے. سنیں ذرا یہ. Я думаю, что завтра, послезавтра будет. Мы продолжаем наши отношения. Это первое. А второе, я уже об этом сказал. Наши специалисты работают в Бушере. 250 человек. И еще командированные. Общая численность может достигать 600. И мы не уходим. آپ نے سنا، پوٹن دو ٹوک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران میں موجود اپنے نیوکلیئر سائنسدان اور عسکری ماہرین کو ہرگز واپس نہیں بلائیں گے، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو ایران کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. اب چائنا کا بھی یہی موقف ہے. چائنا نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر امریکہ اس تنازع کا حصہ بنا تو وہ اپنے وقار اور احترام گنوا بیٹھے گا. اب یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ چائنا نے بھی اپنے 2 جنگی بیڑے خلیج کی طرف روانہ کر دیے ہیں. جن دنوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پہ تھی، ان دنوں ایک چائنیز تھنک ٹینک کے سربراہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے انڈیا کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں. وہ روزانہ انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے مودی اور گودی میڈیا کو ذلیل کرتے تھے. انہیں بتاتے تھے کہ اگر تم نے پاکستان پہ حملہ کرنے کی غلطی کی تو پھر دیکھنا پاکستان تمہارا حشر کیا کرے گا. وہی وکٹر گاؤ اب پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کا مکھو ٹھپنا ضروری ہو چکا ہے اور پوری دنیا کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی امن چاہیے تو پھر نیتن یاہو کو پٹا ڈالنا ہوگا، اسرائیل کو غیر مسلح کرنا ہوگا.